پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کا نزول اس آیت مبارکہ سے ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا قرآن کریم کے آغاز سے، یعنی نزول قرآن کے آغاز سے، اس کو بھی مختصر سا بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کی غرض سے مصروف تھے کہ حضرت جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اقرأ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاریٌ، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبوچا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ دبوچا، اور 3 مرتبہ دبوچنے کے بعد پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 پہلی آیات تلاوت کی فرشتے کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اپنے گھر میں، اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ مختصر سا تھا۔ اب جاتے ہیں لفظ بلفظ ترجمے کی طرف۔ تو اقرأ، اقرأ کا مطلب ہے پڑھو، یعنی فعل امر ہے اور اس کا مطلب ہے پڑھو۔ اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں، جیسے اکتب لکھو، ادخل داخل ہو جاؤ، بسم ربک الذی خلق، با ساتھ اس کے، اسم نام، ربک الذی رب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کا کی ضمیر حاضر مخاطب کے لیے ہے۔ مثال کیف حالک ایک کے لیے، کیف حالکما 2 کے لیے، اور کیف حالکم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی، الذی اس میں موصولہ ہے اور اس کا مطلب ہے جو، خلق، خلق، خلق یخلق خلقا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے پیدا کرنا۔ یعنی اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ لفظ ترجمہ خلق، خلق یخلق خلقا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا۔ الانسان انسان کو، یعنی اس سے مراد آدمی ہے۔ من علق، من کا مطلب ہے سے، مثال خرجت من السیارہ کہ میں گاڑی سے نکلا، علق کا مطلب ہے جمع ہوئے خون سے، یعنی خون کا لوتھڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے، یعنی جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اقرأ وربك الأكرم،
پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ لفظ ترجمہ اقرا۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھو، اور یہ فعل امر ہے، یعنی اس میں حکم دیا جاتا ہے۔ مثال اکتب لکھو، اذهب جاؤ، ادخل داخل ہو جاؤ، اور اسی طرح سے اخرج خارج ہو جاؤ، یعنی کہ نکل جاؤ۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، واو کا مطلب ہے اور، رب کا، رب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس میں کا کی ضمیر حاضر مخاطب مذکر واحد کے لیے ہے۔ مثال ما اسم کا، تمہارا کیا نام ہے، ایک کے لیے استعمال ہوگا ما اسمکما، تم دو کا کیا نام ہے، اور ما اسمکم یعنی جمع کے لیے تین یا تین سے زیادہ کے لیے کم استعمال ہوگا۔ الاکرم، الاکرم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، یعنی کرم اور فضل کی صفت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الذي علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ الذی، الذی اس میں موصولہ ہے اور اس کا مطلب ہے جو۔ اللذان دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے جو، اور الذین جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تین یا تین سے زیادہ کے لیے، اور اس کا مطلب ہے جو، اور یہ تمام اسماء موصولہ ہیں۔ علامہ، علامہ سکھایا یا علم عطا فرمایا۔ بالقلم، با کا مطلب ہے ساتھ، القلم، قلم سے مراد یعنی قلم ہے جس سے ہم لکھتے ہیں۔ یہاں پر خیال رہے کہ جو چیز تحریر کی جائے، جو چیز لکھی جائے وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے لوگ، دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ سلف الصالحین یا جتنے لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے اگر تحریر نہ کیا ہوتا، یعنی کتابوں کی شکل میں ہم تک چیزیں نہ پہنچائی ہوتی، تو آج ہم جدید شکل میں ان کو استعمال نہ کر پاتے، یعنی ان سے استفادہ نہ کر پاتے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ جزاکم اللہ خیر۔ علم الإنسان ما لم يعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علامہ، علامہ کا مطلب ہے سکھایا یا علم دیا۔ علم الانسان یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ ما لم یعلم، ما کا مطلب ہے جو، اور یہ اس میں موصولہ ہے۔ لم، لم کا مطلب ہے نہیں۔ یعلم، یعلم کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ ما لم یعلم یعنی انسان جو نہیں جانتا تھا، یعنی علم، اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اسی حوالے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے یہ بات ظاہر کی، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے، انسان کو پیدا کیا جائے، یہ تو زمین کے اوپر فساد فی الارض کرے گا، خون خرابہ کرے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،
کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتلائے، یعنی نام سکھائے، اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جو تو اسی طرح سے انہوں نے ان چیزوں کے یا ان چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا ہے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمایا، یعنی فرشتوں کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ كلا إن الإنسان ليطغى حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ لفظ ترجمہ کلا، کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں اور خبردار۔ کلا یہاں پر ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور یہ حرف تنبیہ ہے۔ انا کا مطلب بے شک، یقیناً یا حقیقت یہ ہے کہ ان الانسان، انسان سے مراد انسان یعنی آدمی، لا یطغی، یطغی کا مطلب ہے سرکش، یعنی جب دریا یا سمندر کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی حدوں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر مراد یطغی سے یہ ہے کہ نافرمان انسان، یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان کو پار کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ أن رآه استغنى کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ لفظ ترجمہ ان کا مطلب ہے کیونکہ، الرعاؤ وہ دیکھتا ہے، رعاؤ وہ دیکھتا ہے یا وہ سمجھتا ہے، یعنی انسان دیکھتا ہے یا سمجھتا ہے۔ الرعاؤ استغنا، استغنا کا مطلب ہے بے پرواہ یا بے نیاز، یعنی جس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو، یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز میں خود کفیل ہوں، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی مال و دولت، عزت، شہرت اور اولاد پا کر یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ إن إلى ربك الرجعى سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ لفظ ترجمہ انا کا مطلب ہے بے شک، یقیناً اور حقیقت یہ ہے کہ، الہ کا مطلب ہے کی طرف، مثال احمد ذهب الى الجامعہ، احمد یونیورسٹی کی طرف گیا۔
رب کا، رب سے مراد ہمارا پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، اور جو تمام مخلوقات کا پالنہار ہے۔ رب کا میں کا کی ضمیر حاضر مخاطب مذکر واحد کے لیے ہے۔ مثال کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے، اور دو کے لیے کیف حالکما، تم دو کا کیا حال ہے، اور جمع کے لیے کیف حالکم، تم لوگوں کا کیا حال ہے۔ الرجعہ، الرجعہ کا مطلب ہے لوٹنا، پلٹنا، واپس آنا اور پھرنا۔ جیسے ہم جب کوئی شخص اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ أرأيت الذي ينهى، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے۔ لفظ لفظ ترجمہ، ارأیت، یہ حمزہ استفہامیہ ہے یعنی سوالیہ ہے۔ ارأیت، رأیت رعا ینظرو سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ ارأیت، کیا تم نے دیکھا، الذی، الذی کا مطلب ہے جو یا جس، الذی اس میں موصولہ ہے، جیسے اللذان دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی اس میں موصولہ ہے۔ اسی طرح سے الذین جمع کے لیے یعنی تین یا تین سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ینہا، ینہا کا مطلب ہے جو روکتا ہے، جو منع کرتا ہے، جو روکتا ٹوکتا ہے۔ اور ینہا سے مراد ابو جہل ملعون ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرنے سے روکتا تھا۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ عبدا إذا صلى، جبکہ وہ ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ لفظ لفظ ترجمہ، عبدن، عبدن سے مراد ایک بندہ ہے اور اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اذا، اذا کا مطلب ہے جب، صلی یعنی نماز کا ادا کرنا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے یعنی نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل ملعون آپ کو نماز ادا کرنے سے روکتا تھا۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، جبکہ وہ ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ أرأيت إن كان على الهدى، بھلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو۔ لفظ لفظ ترجمہ، ارأیت، کا مطلب ہے کیا اور یہ استفہامیہ ہے یعنی سوال کیا گیا ہے۔ رأیت، رأیت رعا ینظرو سے ہے
اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. رأیتا تم نے دیکھا، ارأیتا یعنی کیا تم نے دیکھا. ان کانا، ان حرف شرط ہے اور اس کا مطلب ہے اگر. کانا کا مطلب ہے تھا، کانا یکونو کونن سے ہے، اور اس کا جو امر ہے وہ ہے کن. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے کن فیکون، ہو جا پس ہو جاتا ہے. علی الہدی، علی کا مطلب ہے اوپر. مثال الکتاب علی الطاولہ، کتاب ٹیبل کے اوپر ہے. علی الہدی، ہدا کا مطلب ہے ہدایت، رائے راست، سیدھا اور صحیح راستہ. یعنی ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرنے سے روکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، رائے ہدایت پر لے کے آتے ہیں. تو کیا تک بنتی ہے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرنے سے، اسلام کی اور نماز ادا کرنے سے روکتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا بلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو. جزاکم اللہ خیر. أو أمر بالتقوى یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں. لفظ ترجمہ او کا مطلب ہے یا. امرا یا مرو سے ہے، یعنی وہ حکم دیتا ہے. بالتقوی کا مطلب ہے یعنی حکم دیتا ہے پرہیزگاری کا، اللہ سے ڈرنے کا اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تک بنتی ہے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے بھی روکتا ہے اور اسلام کی تبلیغ کرنے سے بھی روکتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں. جزاکم اللہ خیر. أرأيت إن كذب وتولى بلا دیکھو تو اگر یہ جٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو. لفظ ترجمہ ارائیتا. یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کیا، یعنی سوال کیا گیا ہے. رعیتا رعا ینظرو سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. ارعیتا کیا تم نے دیکھا. ان کا مطلب ہے اگر. کذب وتولا، کذب یکذب تکذیبا سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جٹلانا. وتولا واو کا مطلب ہے اور. تولا کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا یا منہ موڑ لینا. کذب وتولا سے مراد ابو جہل ملعون ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرنے سے روکتا تھا، حالانکہ اس کو معلوم بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل حق پر ہیں اور رائے ہدایت پر ہیں. تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا بلا دیکھو تو اگر یہ جٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو. جزاکم اللہ خیر. ألم يعلم بأن الله يرى کیا اس نے جانا کہ اللہ تعالی اسے خوب دیکھ رہا ہے. لفظ ترجمہ علم یعلم. یہ استفہامیہ ہے اور سوال کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کیا. لم کا مطلب ہے نہ یا نہیں. یعلم علیما یعلمو سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا.
یعلم وہ جانتا ہے، علم یعلم کیا وہ نہیں جانتا، اور اس سے مراد ابو جہل ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى با حرف زائدہ ہے، انا حرف توکید ہے، اور اس سے مراد ہے خوب اور یقیناً۔ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمارا مالک ہے، جو خالق ہے، جو تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا پروردگار ہے اور پالنہار ہے۔ یرا رعا ینظرو سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی ابو جہل کو کیا یہ بات نہیں معلوم کہ جو کچھ بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی نماز سے بھی روک رہا ہے اور دوسرے نیکی کے کاموں سے بھی، تو کیا اس کو نہیں پتا کہ اس کا رب یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اصل میں ابو جہل کہتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھیں گے یعنی بیت اللہ شریف میں، تو میں ان کی گردن اپنے پاؤں سے دبا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا اگر وہ اپنی بدماشیوں، گستاخی رسالت اور دین حق کی عداوت سے باز نہ آیا تو ہم اس کے ماتھے کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ لفظ ترجمہ کلا، کلا کا مطلب ہے خبردار، ہرگز نہیں۔ کلا یہاں پہ حرف انتباہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کا ایک مطلب یعنی کہ یہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لعن، ان کا مطلب ہے اگر، اور یہ حرف شرط ہے۔ لم کا مطلب ہے نہ یا نہیں۔ ینتہی، لم ینتہی یعنی اگر وہ باز نہ آیا۔ لنصفعن، صفع یصفع سے ہے، لنصفعن یعنی ہم گھسیٹیں گے۔ بالناصیہ، با کا مطلب ہے ساتھ، الناصیہ یعنی پیشانی، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، یعنی ماتھے کے اوپر کے حصے کے بال پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناصية كاذبة خاطئة اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ لفظ ترجمہ ناصیۃ، ناصیۃ پیشانی، کاذبۃ جھوٹی یعنی جھوٹی پیشانی، خاطئۃ کا مطلب ہے خطا کار، گنہگار، سخت خطا کار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پہ کہ اگر ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے، گستاخیاں کرتے ہوئے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، جو کہ پہلے ہی گنہگار ہے، خطا کار ہے، گھسیٹیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ لفظ ترجمہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فا کا مطلب ہے پس یا تو، یدعو دعا یدعو سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا۔ نادیہ یعنی اہل مجلس والے جو ہوتے ہیں
یعنی ابو جہل اپنے ساتھیوں اور اپنے حامیوں کے مجمع کو بلا لے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں مکہ والوں کو بلا لوں گا اور وہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کے ساتھ برا حشر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو چیلنج دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ آپ یعنی تم جس کو بھی بلانا ہے، جتنے ساتھیوں کو یا جتنے حواریوں کو بلانا ہے بلا لیں۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ جزاکم اللہ خیر۔ سندع الزبانیہ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ لفظ بلفظ ترجمہ، سندع الزبانیہ، سین مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثال سأذهب إلى المسجد، میں مسجد جاؤں گا۔ دعا یدعو سے ہے اور یہاں پہ ندعو استعمال ہوا ہے، یعنی ہم بلا لیں گے، ندعو ہم بلا لیں گے۔ الزبانیہ، الزبانیہ سے مراد دوزخ کے فرشتے، دوزخ کے سپاہی اور دوزخ کے پیادے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ابو جہل یہ چیلنج کرتا ہے کہ میں اہل مکہ کو یا میرے جو حواری ہیں، میرے جو ساتھی دوست ہیں، میں ان کو بلا لوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اہل دوزخ کے فرشتوں کو یعنی دوزخ کے سپاہیوں کو اور دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، تو وہ پھر اس کا حشر نشر کر دیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کلا لا تطعه واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ لفظ لفظ ترجمہ، کلا، کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، لا تطعه، لا ناہیہ ہے، یعنی یہاں پہ نہیں کی گئی ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ تطعه، ہو کی ضمیر ابو جہل کی طرف ہے، تطعه یعنی اس کی اطاعت نہ کریں، اس کی پیروی نہ کریں۔ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی اطاعت نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ واسجد واقترب، واو کا مطلب ہے اور، سجدہ یسجدو سے ہے اور اس کا فعل امر ہے اسجد، یعنی کہ حکم دیا گیا ہے۔ واقترب، اقترب یقترب اقترابا سے ہے اور اس کا فعل امر ہے اقترب، یعنی میرے قریب ہو جائیں، یعنی سجدہ کریں اور میرے قریب ہو جائیں۔ یعنی سجدہ بذات خود اللہ تعالیٰ سے قرب کی نشانی ہے، یعنی سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ جزاکم اللہ خیر۔ بشر کے پیشوا دو جہان دائے سرور او محمد محترم، جیند تاب جنت آدم، سب عرب تے سب عجم۔